سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اعلان کیا
کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا حضور یہ کر دے مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دیے اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہیں یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹیپلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے. لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی،
کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا؟ کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی؟ مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو۔ صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے دے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا۔ مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو۔
کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی۔ ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں، جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں، تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگزریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کر
کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا, اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب, کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے ماشاءاللہ, ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے, اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے, تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گھٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا, اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے, وہ شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے, اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے, میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا, ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی واقعات ہیں, کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں, کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو, اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو, ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو, کوئی اللہ نے نیکی کروا دی, ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی, جچاؤ نہ, دکھاؤ نہ, بتاؤ نہ.
کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے, وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا, وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی, تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا, آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا, اس کو ضرورت تھی, میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بولے بہت اچھا کیا, مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا, ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا, آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو, دیا آٹا تھا, روٹیاں بھی پکے آ گئیں, ساتھ سالن بھی آ گیا ہے. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے, یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا, وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی ہی نہیں ہے, رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو, تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں, 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے, تو بندہ یہ کہے گا نا. تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندوں, جنت میں محل کا وعدہ ہے, ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی, کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا, چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا, تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی, میں تو ہوں ہی غریب. تو یہ بھی نہیں ہے, ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا. اس کو پریشانی آتی, پیسے خرچ کرتا, پریشانی دور کر دیتا. ایسا نہیں ہے. ہر پریشانی کا مداوا, ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹینشن مت لینا, میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے, اس کے گھر چلے گئے, تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے, مسکرانا بھی تو آنا چاہیے, حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا, نہ پلاؤ, اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں, ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں, پریشان ہوں, اچھا چلو ٹھیک ہے یار, اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے, اس نے اپنی پریشانی بتائی, تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا, خیر تو ہے, کیسے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میری ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا, مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا, اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو الفاظ ہیں نا, ہماری باتیں ہیں, یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں, اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں, وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کے باتیں بھی سنوں میں,
تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اس سے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کریں، جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں. بعض اوقات فقط مورل پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے. آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، دل کھول کر خرچ کیجئے. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمت نازل فرماتا. آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے. ملٹیپلیکیشن دیکھیں، 1 درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل. سبحان اللہ. پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، اٹ مینز ہی از ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں ہوتا ہوں. جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا. پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے. یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا. اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے. بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 سٹوریز آف قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں. تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں. آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا، اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے. اللہ کے بندوں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ماجرا کچھ یوں تھا،
میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے, وہ سفر پر گئے, اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی, تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی. آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے, ہم کہیں ٹریول پر جائیں, بائی روڈ جائیں, دنیا میں کہیں بھی ہوں, رات گزارنی ہو تو موٹیل, ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں, کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے, اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں. اٹ مینس thousands years ago, اتنی پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے, کوئی کیو ڈھونڈتے تھے, اور وہیں جا کر رات گزار لیتے. ایسا ہی کیا وہ تینوں دوستوں نے. ایک غار ڈھونڈا, صفائی کی, اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں, صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے. اب کیا ہوا, جب وہ رات اس غار میں گئے, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا. اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں. اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے, لوکیشن شیئر کر سکتا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھئی یہاں پھنسا ہوا ہوں, ذرا ریسکیو کرو. اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ, ختم, اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنسے, کون بچانے آئے گا. تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا. دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں, مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا, اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے. پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ, ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی, مجھے وہ پسند بھی بہت تھی, اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی, اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی, مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی, تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا. میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا, مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا. لڑکی بڑی مجبور تھی, کہنے لگی ایسا نہ کرو, اللہ سے ڈرو, میں ضرورت مند ہوں, مجھے میری مدد کر دو. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ, میرے پاس قابو بھی تھا, کنٹرول بھی تھا, وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی, مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. اللہ, اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اے میرے مالک, اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی, مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں. اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتا یا اللہ عز و جل, میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا, تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا, اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا. اللہ, ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا, رات کو دیر ہو گئی, دودھ نکالا, ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے. اے رب کریم, میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں. ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے. بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں, ہم نے کہا نہیں. میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات, میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں گا. ایسا ہی ہوا, جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا, پھر اپنے بچوں کو پلایا. اللہ, وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی, اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا, مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں. اب تیسرا دوست, اس نے ہاتھ اٹھائے, کہتا یا اللہ, ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس, اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا. وہ تو چلا گیا, میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے, بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے, کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا. بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے, وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا, مزدوری کی تھی, تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ, میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا, بکریاں, جانور, یہ سب تیرے ہیں. کہتا ہے میرے کہاں سے ہو گئے, میرے تھوڑے پیسے تھے. کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے, اتنے بڑھ گئے ہیں, لے جا, سب تیرا ہے. وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا. میرے مولا, اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے, اس غار سے نکال دے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا, اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے. اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں. بہت شیطان ہے نا, مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. ایسا ہی ہے,
جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے، اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا، اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے، تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ 3 عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا، گناہ کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. مگر کس لیے گناہ نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کرو. واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ یا غیر دانستہ، ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو، پیاس لگی ہو، گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے؟ فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا، بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی زیادہ بھوک لگی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا، اب منہ میں پانی ہے، حلق کتنا دور ہے، ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایک کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا. کوئی نہیں دیکھ رہا مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، مگر دل، اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، ایسا حال ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے، بڑے میچ کے لیے، بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا، ٹھیک ہے، رحمتوں کے در کھول دیے گئے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے، پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو. پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا، ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے. اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے کی رات، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں رش، میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے، مگر مرد و عورت، بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ رات تو رونے کی تھی، یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا، آج مزدوری ملنے کی رات ہے، اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیو، مجھے محروم نہ کیجیو. اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے گا. تو بہرحال ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا،
اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا، یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی، مغرب میں نمازی ہوں گے، عشاء میں نمازی نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار. ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے، مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا، تو اللہ کے بندے تھے، تو اللہ کی مانتے تھے، اب تو آ گیا، اب تیرا استقبال کریں گے، اب تجھے راضی کریں گے. یہ کیسا میسج دیتے ہو یار؟ اس بار کہو نا شیطان کو، مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق، جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے، اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا. یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں، رمضان میں روزے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں اللہ اللہ، اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ. ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے، یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں، یار وہاں چلتے ہیں، ذرا وہاں غلط کام کریں گے، یہاں تو جاننے والے ہیں نا، یہاں کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا. تو سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے. تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہا یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے. تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ کہا بس انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپنے لگا. کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا، دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن. اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے. سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی. کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ایسا نہ کرو. یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. کتنی بڑی ہستی ہیں. ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا. محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماں باپ ناراض ہے نا تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو. ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیجئے. خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہو گئے، اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں ابو نہیں ہے، میرے بس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا؟ میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟
کبھی زندگی میں یہ مت کہنا ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. ہم سوچے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا. کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں. ارے وہ تو یہی کہتا رہا، بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے. اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے. کبھی نہ کرنا یہ. بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا. ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں، میرے والد، یہ سب آپ کا ہے. یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو. لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں، یہ میری ہیں، یہ میں نے کمائی ہیں. نہ کریں. خدارا ماں باپ کی دعائیں لیجیے. ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے. اور اگر ماں باپ ناراض ہے نا، پلیز دنیا میں منا لو. چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں خوب دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے نا، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا. مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ہیں ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ تو آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہی 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. ورنہ قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے ہو تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ
جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے, ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ, کاروبار بھی اچھا تھا, فیملی بھی مزے میں تھی, صحت بھی بڑی اچھی تھی, ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل, یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے, گھر میں اچھا خاصا پیار تھا, لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں, کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. دعائیں لینے والے بنو, ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو, یا اللہ اس کی خیر کر دے, یہ ہمارا خیال کرتا ہے, اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ, میرے تعلقات, مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کا حساب جب ہوگا, جب تجھے پتا چلے گا. تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مارنا. یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے, کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں. ڈر جایا کریں کہ یار میرا کوئی لے جائے خیر ہے, میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی ہیں کہ پہلے نے کیا کیا, اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ چھوڑ دی. دوسرے نے ماں باپ کا ادب کیا, اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ تین وہ اوصاف ہیں, یہ وہ تین کام ہیں. اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے, آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے, آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے, میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا, وہ طوفان بھی ٹال دے گا. اچھا اب آخری بات, اس پوری جو گفتگو تھی, یہ پورا واقعہ تھا, اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن, حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا, پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے, ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو, قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اچھا کمال دیکھو, دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا, یار مدد کر دو, اچھا بھائی لے لو, تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے, تھوڑی اور چاہیے, یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے, چلو لے لو. تیسری بار ارے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک, نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا ہے. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو, جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے, ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. تو دعا میں کنجوسی نہ کریں, ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے, رچ کے مانگے. وہ کریم ہے, وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے, دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی, دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگی ابھی تک نہیں ہوئی قبول, گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں. دعا, حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی. کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب, اتنا اجر. اٹ مینز وین ایور وی میک دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان جو نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. تو یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسیپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی ہیں. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو, میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے, 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہیں. میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا, یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو, آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فلو ہو اسے, اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. ہاں بتائیے پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے, نہیں مجھے کھانا ہے, آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار,
بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے، پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ. ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے، تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے، آپ کی دکان کی سیل 10,000، کل بھی 10,000، تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے، دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے، انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا، یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر، ہر وقت دعا مانگو، دل سے مانگو، گر گڑا کے مانگو، یقین سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ، وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں، آج کے بیان کا آخری وسوسہ، پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، میرے کام بنتے نہیں، میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، سارے کام اس کے الٹے، مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ترقی ہے اس کی، تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے یار میں اتنی عبادت کروں، اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں، اس کو مل ہی جا رہا ہے. اب سنو حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر، غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے اور ان کی جناب باغات بھی ہیں، تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے تو ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں. اچھا اب آتے ہیں اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا پکارنا پسند نہیں ہے. اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے، ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے. تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا کیا کرو، گر گڑا کر دعا کیا کرو، اور جس کو کہتے ہیں نا فوکس سے مانگا کرو. دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے. تمہارا بچہ، تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے. تم اللہ سے مانگ رہے ہو، دھیان کہیں اور ہے، پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو.
دعا مانگو آجزی سے، انکساری سے، مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہوں، جتنا فوکس سے جتنا دل سے مانگو گے نا وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا. وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ